نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء فخر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد و صلوات کے بعد اللہ رب کائنات نے متقین کی متعدد مقامات پہ صفات بیان کی ہیں اور کامیاب بھی متقین کو ہی قرار دیتے ہیں، جن کا لقب متقین ہے یا متقون ہے، کامیاب وہی ہیں. ان کی صفات کسی جگہ بالاختصار بیان ہوئی ہیں، کئی مقامات پہ کچھ تفصیل ہے. ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب کریم نے متقین کی صفات بیان کی ہیں. شریعت میں جن باتوں کو لازم قرار دیا گیا ہے امت کے لیے، انسانوں کے لیے، ان میں کچھ تو ہیں فرائض جنہیں انسان لازماً کرے، یہ پابند ہیں اس بات کے. کچھ ان فرائض کو محفوظ کرنے کے لیے اسی عبادت کے انداز کے نوافل، جنہیں تطوعات بھی کہتے ہیں، وہ بھی مقرر کیے گئے ہیں. نماز ایک اہم فریضہ ہے اور یہ ہر عاقل بالغ پر، مرد ہو چاہے عورت، فرض ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا. ہر انسان پر لازم ہے. لازم تو کفار پہ بھی ہے کہ ایمان لائیں، ایمان کے بعد پھر نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. تو نماز ایک اہم ترین فریضہ ہے. اس اہم فریضہ کی ادائیگی کے اوقات مقرر ہیں. ان اوقات میں انسانوں پہ لازم ہے کہ وہ ان حدود اور طریقے کا لحاظ کر کے نماز کی ادائیگی کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی ہیں. فرائض نمازوں کے بعد پھر کچھ نوافل ہیں، سنتیں جنہیں کہتے ہیں ہم. تطوعات بھی کہا گیا ہے، نوافل بھی کہتے ہیں، سنتیں بھی کہتے ہیں. اسی طرح روزہ ایک عبادت ہے. اس عبادت میں
کچھ تو ہیں جو لازم ہیں، مثلا رمضان المبارک کے روزے لازم ہیں، اور کچھ نوافل ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ اموال کے حوالے سے، اموال تجارت میں، نقد سونا چاندی اور نقد روپے میں، اور جانوروں میں، زمینی آمدنی میں، یہ زکوٰۃ فرض ہے، اور کچھ حصہ آمدنی کا نکالنا لازم ہے، اپنے پاس بندہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے اور انسانوں میں مزید اعلیٰ صفتیں پیدا کرنے کے لیے نفلی خیراتوں کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے ہیں، روزے فرائض ہیں، رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور کچھ سال کے اندر روزے نوافل کی حیثیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ادا کریں۔ اس کے لیے ایک جامع لفظ قرآن مقدس نے ارشاد فرما دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ وہ فرض نماز بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ نوافل کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، سنتوں کی ادائیگی بھی فرماتے ہیں، فرض روزے بھی رکھتے ہیں اور نوافل روزے بھی رکھتے ہیں، فرض زکوٰۃ بھی ادا کرتے آپ اور آپ کے متعلقین، اور نوافل خیراتیں بھی بے شمار کرتے تھے۔ انہوں تینوں چیزوں کے حوالے سے میں نے کچھ معروضات عرض کرنی ہیں۔ اس کی فوری ضرورت یوں پیش آئی ہے کہ بہت سے نوجوان سنتیں چھوڑ رہے ہیں، نوافل نہیں پڑھتے، جو سنن رواتب ہیں وہ تک نہیں پڑھتے، فرض نماز پڑھی، سلام پھیرا اور بھاگ گئے، سمجھا کہ ہم نے اللہ کے حکم کی ادائیگی کر لی ہے۔ یہ دھوکے میں ہے، شیطان نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو حساب ہوگا نماز کا ہوگا، سب سے پہلے۔ اگر نماز میں کوئی کمی ہے، نماز جو مطلوب تھی اس سے اس انداز کی نماز نہیں پڑھ سکا کوئی، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، قومہ میں، قعدہ میں، اور اس تمام اسنا میں ادعیہ مبارکہ کے حوالے سے اور کامل توجہ، اس حیثیت میں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ان دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت میں نماز پڑھنا لازم ہے۔ لیکن اس میں کمی آ گئی، یہ کمی کس طرح پوری کی جائے گی؟ اللہ تو فرمائیں گے کہ مجھے تو جو میں نے حکم دیا تھا 5 نمازیں صحیح پڑھ کے دکھاؤ، میں وہ 50 تمہاری لکھ دوں گا۔ یا خمسن و یا خمسون، معراج کے موقع پہ اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ 5 پڑھو گے لکھی 50 جائیں گی، لیکن ان 5 میں بھی کمیاں کتنی آ گئی ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے اپنے ملائکہ حساب لینے والوں کو کہ اس کے تطوعات، نوافل اور سنتیں دیکھو، ان کے ذریعے کیا یہ فرائض مکمل ہو رہے ہیں؟ اگر ان کے ذریعے مکمل ہو گئے تو سرخروئی ہو گئی، نجات مل گئی۔ اگر سنتیں ہیں ہی نہیں نماز میں، زندگی میں نوافل ہیں ہی نہیں، اسی طرح سنن رواتب نہیں پڑھے جا رہے، تو وہ کمی جو ہے فرائض کی وہ کیسے پوری ہوگی؟ یہ تو پکڑے جائیں گے۔ اس لیے معاملہ انتہائی سنگین ہے اور اہم ترین ہے۔
سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. جو نوجوان بے سمجھی سے سنتیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. 5-4 منٹ 10 منٹ کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ترغیب فرمائی. ایک تو آپ نے التزام کیا. کوئی موقع ایسا نہیں ثابت کہ آپ نے فرض ظہر کے ساتھ سنتیں نہ پڑھیں، یہ ثابت نہیں ہے. ایک موقع پہ کچھ قبائل آ گئے، آپ نے فرض نماز پڑھی، ان قبائل کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوئے، عصر کا وقت ہو گیا، سنتیں نہ پڑھ سکے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور آ کر وہ سنتیں قضا کی. آپ نے اتنا اہتمام کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا، ہم اسے لاپرواہی میں چھوڑ دیں. یہ کتنی حرمان نصیبی ہے ہماری، ہم اپنے آپ کو کتنا محروم رکھ رہے ہیں. آئیے ذرا اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی فرمائی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، رواہ الترمذی. سرور کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دن اور رات میں 12 رکعتیں رواتب پڑھتا ہے، 4 ظہر سے پہلے 4 بعد میں، اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، صبح سے پہلے 2، یہ 12 بن گئی. ایک روایت میں 10 کا ذکر بھی آتا ہے. ظہر سے پہلے 2 رکعت، اس طریقے 10 بن جاتی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے التزام کیا دن اور رات میں 12 رکعت پڑھنے کا فرائض نمازوں کے ساتھ، بنی لہ بیت فی الجنہ، جنت میں اس کا ایک گھر تیار کر دیا جاتا ہے. یہ ترغیب فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جمعہ کے حوالے سے آپ کا ارشاد، آپ خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے بعد گھر تشریف لے جاتے اور 2 رکعت پڑھتے. صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا عمر فاروق کے بیٹے، وہ جمعہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھتے تھے، 2 رکعت پھر 2 رکعت پھر 2 رکعت. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو حکم ہے، صحیح مسلم کی روایت صحیح ترین پیش کر رہا ہوں، من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4. تم میں جو جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے فلیصلی 4، وہ 4 رکعت پڑھے. جو جمعہ کے بعد پڑھتا ہے سنن، وہ 4 رکعت پڑھے. 4 رکعت کا حکم ہے قولی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کا فعل 2 رکعت کا ہے، اس لیے اگر 2 رکعت پہ کوئی عمل کر لیتا ہے تو قابل تنقید نہیں، لیکن آپ کے حکم کی تعمیل یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھی جائیں. ہم ان سنتوں کو اہمیت نہیں دیتے، چہ جائے کہ مزید نوافل بھی پڑھنے چاہیے. قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا ایک مقام پہ، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اللہ کو معلوم ہے کہ رات کے اوقات میں آپ رات کے 2 حصے عبادت کرتے ہو، مجھے معلوم ہے. کبھی آپ نصف رات تک، پوری آدھی رات تک عبادت کرتے ہو، اور کبھی ثلث، تیسرا حصہ. لیکن اللہ جانتا ہے، اور والذین معک، وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. یعنی صحابہ کرام کا معمول بھی یہی تھا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. قرآن مقدس میں ہے کہ محمد الرسول اللہ
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول ہیں والذین معہ، اور وہ پاک باز جو آپ کی معیت میں ہیں. اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف تو بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، آپس میں شفیق اور شفقت کرنے والے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رات کے اوقات میں تم دیکھو گے کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں اور اس کا فضل طلب کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو رضا بھی دے دی اور اپنا فضل بھی عنایت کر دیا. رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن مقدس میں سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا اللہ کی رضوان کا، کیونکہ وہ متلاشی تھے، طلبگار تھے. آج ہم بھی اگر رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے اللہ سے مانگیں گے اس کا فضل اور اس کی رضا، تو ہمیں بھی وہ انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ رب کریم فرماتے ہیں آپ کے ساتھی ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ 2 حصے رات کے، آدھی رات تک اور تیسرا حصہ رات تک عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہمیشہ اس پہ التزام نہیں کر سکیں گے. انسان اپنی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، میں ان کے لیے معاف کرتا ہوں. فَلْيَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جو آسانی سے پڑھ سکیں اتنا پڑھ لیں. رات کو اٹھ کے 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، 10 رکعت پڑھ لیں، جائز ہے. جو آسانی سے پڑھ سکو اٹھ کے پڑھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سوتا ہے شیطان اس کی گدی پہ 3 مہریں لگاتا ہے. ارقد انما علیک لیل طویل، اور سو جا لمبی رات ہے. ایک مہر، دوسری مہر بھی اسی طرح، تیسری بھی اسی طرح. اور بعض اوقات رات کو آپ کو جب جاگ آتی ہے اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے ابھی دیر ہے، یہ وہی مہر ہوتی ہے شیطان کی لگی ہوئی جو یہ تخیل لاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رات کو بیدار ہوا انسان اور اللہ کا ذکر کیا، ذکر 3 طرح کے منقول ہیں. الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے موت کے بعد تو نے مجھے زندگی دے دی. ہم سب نے تیرے حضور پیش ہونا ہے. میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا، یہ جملے بولتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی. دوسرا ذکر ہے، فرماتے ہیں وہ پڑھتا ہے لا الہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یا یہ پڑھ لیتا ہے. اس کی ایک مہر کھل جاتی ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ ہمت کر کے اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے. جب وضو کر لیا دوسری گرہ کھل گئی، دوسری شیطان نے جو مہر لگائی تھی علیک لیل طویل والی، لمبی رات ہے، وہ بھی گئی. اس کے بعد پھر اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری مہر بھی اس کی، تیسری گرہ بھی اس کی نکل گئی. اب یہ نشیط ہے، صاف ستھرا ہے، اور صبح کی نماز پوری دل جمی کے ساتھ پڑھے گا، پوری پیار اور محبت کے ساتھ پڑھے گا. آئیے اسی حوالے سے ایک اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، دن چڑھ آتا ہے، اشراق کا وقت ہو گیا، پھر اٹھ کے 2 رکعت پڑھتا ہے انتہائی اخلاص کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ، گویا وہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اس انداز میں 2 رکعت پڑھتا ہے.
اس کے بعد اپنی ضروریات زندگی مانگتا ہے اللہ رب کریم سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ضروریات زندگی بھی اسے ملیں گی اور ایک عمرے کا ثواب بھی اس کا لکھ دیا گیا. تھوڑی سی نیکی ہے 2-2.5 گھنٹے کی, کتنا بڑا اعزاز مل گیا, عمرے کا ثواب مل گیا. یہ ضرور نہیں مردوں کے لیے ہی یہ بات ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ رضی اللہ عنہا صبح کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ گئیں, اللہ کا ذکر شروع کر دیا, اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں باہر تشریف لے گئے, آپ تقریباً ضحیٰ کے وقت تشریف لائے واپس اسی گھر میں. ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے تقریباً 1.5-2 گھنٹے بعد دن چڑھنے کے, اس وقت واپس تشریف لائے. مائی اسی طرح بیٹھی ہے مصلی پہ جس طرح آپ چھوڑ کے گئے تھے. یہ تھا ان کا اللہ کے حضور میں اذکار کا جذبہ اور شوق, اذکار میں مشغول ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ تم اللہ کی یاد میں ہو, بہت اچھی بات ہے. اگر میرے سے پہلے رابطہ کر لیتی تو میں تجھے ایک دعا سکھاتا. تو نے اب تک جو کچھ کہا ہے اللہ کے ذکر میں 4 لفظ میں بولتا ہوں, وہ 4 لفظ ان سے بھاری ہو جائیں گے. وہ اگر اس وقت میں کہتی رہتی تو کتنا بڑا ثواب ہوتا تجھے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ مداد کلماتہ زینت عرشہ و رضا نفسہ. میں تسبیح عرض کرتا ہوں اللہ کے حضور اس کی حمد کے ساتھ. اللہ عظیم, اللہ پوری کائنات سے بڑا, اس کی تسبیح عرض کرتا ہوں. کتنی تسبیح اور حمد جتنی اس کی مخلوق ہے, عدد خلقہ, جتنا اس کے عرش کا وزن ہے, جتنا اس کے کلمات جو لامحدود ہیں, اللہ کی صفات لامحدود, اتنی تسبیح اور حمد کرتا ہوں. اور اس کے بعد چوتھی بات کہ جتنا وہ خود راضی ہو جائے اتنے عرض کرتا ہوں. اب لفظوں کی گہرائی اور لفظوں کی جامعیت کو تو دیکھو. عدد خلق ہی مخلوق کی تعداد, مخلوق میں انسان بھی آ گئے, جانور بھی آ گئے, پرندے بھی آ گئے, پہاڑ بھی آ گئے, درندے, ذرہ ذرہ, مچھر وغیرہ, پوری کائنات مخلوق آ گئی. جتنی ان کی تعداد اتنی تسبیح اور حمد میری اے اللہ قبول فرما. پہلے لفظ. دوسرے, تیرا عرش اس پوری کائنات پہ حاوی ہے, اتنا میری تسبیح اور حمد قبول فرما. تیسرا, جتنی آپ کی صفات لامحدود ہیں میری تسبیح اور حمد لامحدود قبول فرما. اور پھر اس کے بعد جو آپ راضی ہو جائیں جس پہ, جتنی تسبیح اور حمد پہ اتنی میری قبول کر لے. یہ لفظ یاد کر لو نا, ہمیں کتنا پاک اور مبارک جملے بتا دیے گئے ہیں. سید کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے, امت کی اماں کو بتائے تھے, اماں نے سب امت کو بتا دیا. آج ہم تک کو تو حدیث میں یہ روایت موجود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ مداد کلماتہ زینت عرشہ و رضا نفسہ. محترم ساتھیو, وقت تھوڑا ہے. میں نے عرض کی کہ روزے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے ساتھ نفل رکھتے تھے. نوافل روزوں میں آپ نے فرمایا ایک شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے, یہ 30 روزے ہو گئے, 29 رکھے تو 30 ہیں, 30 ہیں تو 30 ہیں. جس سال 29 ہیں وہ بھی 30 لکھے جاتے ہیں. اور 6 روزے شوال کے رکھ لے, ایک روزہ 10 کے برابر, یہ کل بن گئے 360, اور سال کے بھی 360 دن. جو ان روزوں کی پابندی کر لیتا ہے وہ یوں سمجھے میں پورے سال روزے رکھ رہا ہوں.
گویا پوری زندگی روزہ رکھ رہا ہے. ہر سال رمضان المبارک میں روزہ رکھ لیا، 6 شوال کے رکھ لیے، تو گویا اس نے پورا سال کا روزہ رکھا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، وہ بھی یوں سمجھ لے کہ ہر سال کے روزے رکھ رہا ہوں. کیونکہ مہینے میں 3 روزے جو رکھے گا، مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، ایک روزہ 10 کے برابر ہو گیا، 30 کے برابر ہو گئے 3 روزے. اگر شوال کے نہیں رکھ سکا، رمضان مبارک کے روزے اور 3 روزے ہر مہینے کے رکھ لے، وہ یوں سمجھے میں پورا سال اللہ کے روزے رکھ رہا ہوں. اور روزے والا دروازہ اس کو پکارے گا کہ بھائی تیرے سال، پورے سال کے، پوری زندگی کے روزے محفوظ ہیں، میری طرف سے آ جا بہشت میں. میرے پاس روزے داروں کے لیے انعامات وافر ہیں جو دوسرے دروازوں میں تجھے نہیں ملیں گے. یہ پکاریں لگیں گی قیامت کے دن روزے داروں کے لیے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزے رکھتے تھے، چند دن چھوڑ دیتے تھے، اکثر روزے رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کا دن اور منگل کا دن روزہ رکھنا بھی ثابت ہے. لیالی 20 یعنی 3 راتیں سفید، 13، 14 اور 15 کی راتیں، ان میں بھی روزے رکھنے آپ سے ثابت ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے، 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے، اس کے صغیر چھوٹے گناہ معاف ہو گئے. جو عاشورہ کا روزہ رکھے 10 محرم کا، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اگلے سال میں 9 کا روزہ رکھوں گا، یہ 2 روزے رکھ لے تو آنے والے سال کے گناہ کوتاہیاں اس کی معاف ہو جائیں گی. اتنی اللہ رب کریم نے کرم نوازی ہم پہ فرمائی ہوئی ہیں، ہم نوافل کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. کتنی حرمان نصیب اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. یاد رکھیے قیامت کا دن یوم حسرہ ہے. کفار تو ارمان کریں گے ہی کہ کاش ہم ایمان لے آتے، منافق حسرت کریں گے کاش کہ ہم پکا ایمان لاتے، بے ایمان رہے. عام مومنین بھی ارمان کریں گے کہ ہم تو صرف فرائض پہ ہی اڑے رہے، اگر مزید نیکیاں کرتے، مزید نوافل ادا کرتے تو ہمارے درجے کتنے بلند ہوتے، کتنے عظیم مقام ہم اللہ کے حضور حاصل کر لیتے. اس لیے آج وقت ہے، وقت کو غنیمت سمجھیں، اس کی قدر کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی خیراتوں کا بھی حکم دیا ہے. ایک دن آپ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں دنیا میں امن عام کر دو، سلام عام کر دو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مخلوق میں کھانا کھلانا عام کرو. ہر وہ آدمی جس کو اللہ نے کچھ توفیق دی ہے، وسائل اچھے دے دیے ہیں، اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ اپنے پیٹ کو بھرتا رہے، اپنے اہل یار کو کھلاتا رہے، نہیں، وہ ارد گرد والوں کو بھی دیکھے، معاشرے کے لوگوں کو بھی دیکھے. ان میں اگر کوئی مریض ہے ان کا علاج کرائے، ان میں اگر کوئی بھوکا ہے تو ان کو ان کی بھوک کے پوری کرائے، ان میں اگر کوئی پیاسا ہے تو پانی مہیا کرے، ان میں اگر کوئی لباس والا نہیں تو لباس مہیا کرے. یہ نفل نہیں، لازم ہے. یہ شاید آپ اس کو نفل سمجھیں، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پیٹ بھر کے سو جاتا ہے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی. اور جن کاموں کے ترک پر سزا ہوتی ہے وہ لازم ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں. اس لیے یہ ارد گرد دیکھنا اور معاشرے کے لوگوں میں خوراکیں پہنچانا یہ فرض ہے، لازم ہے، صرف نفل نہیں ہے کہ آپ نفل کہہ کے جان چھڑا جائیں. قرآن مقدس نے جہاں بھی متقین کی صفت بیان کی ہے، جن کو کامیاب کہا ہے، اولئک هم الفائزون کہا ہے،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والی صفت ضرور بیان کی ہے کہ جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آئیے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں، وقت تھوڑا ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہودیوں سے روح سخن ہے، کعبے کی تحویل ہو چکی ہے، بیت المقدس کو کعبہ چھوڑ دیا گیا، اب کعبۃ اللہ کی طرف کو قبلہ بنا لیا گیا۔ یہودیوں نے شور مچا دیا کہ یہ کیسا مذہب ہے، اس نے انبیاء کا قبلہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب ساری نیکی صرف یہی ہو گئی کہ مشرق کو منہ کرو یا مغرب کو، تم نے اسی بات کو دین کی بنیاد بنا لیا۔ نہیں، ہم بتاتے ہیں تمہیں دین کیا ہے۔ لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی کے کام جن کی ترغیب اور رغبت انبیاء کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کو ماننا، اس کائنات کے حاکم اعلیٰ کو تسلیم کرنا، والیوم الآخر پھر اگلے جہان کا یقین کہ آخرت کا ایک دن ہے، اس میں ہم نے حساب دینا ہے، والملائکۃ فرشتوں کو تسلیم کرنا کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، آسمانوں پہ بھرے پڑے ہیں، اس مخلوق کے ساتھ زمین پہ بھی اپنے اللہ جو کام ان کے ذمے لگاتا ہے اس کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کو ماننا۔ اللہ کتابیں بھیجتے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، انہیں تسلیم کرنا، اللہ کے انبیاء کو ماننا، یہ تو ہیں ایمان کے ساتھ تعلق۔ وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تم نے ایک ہی مسئلہ قبلے والا چھیڑ رکھا ہے اور اسی پہ سارا کچھ مدار اسی کو بنا دیا ہے۔ آگے سنے وَآتَ الْمَالَ، صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ نے اللہ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، کتاب اور نبیوں کو مان لیا، نہیں، عملی زندگی میں آئیں۔ آتَ الْمَالَ، مال دیتا ہے، اللہ حُبِّهِ، باوجود ہے کہ اس سے پیار ہے، تمہیں پیار ہے مال سے، محبت ہے مال سے، لیکن اس کے باوجود دیتا ہے قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور انسانوں، غلام انسانوں کو چھڑانے میں، انسانیت کی آزادی کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ آت المال علی حبہ، ایمان کے بعد پہلے بیان کیا اس آیت میں، آگے فرمایا واقام الصلاۃ، نماز کی اقامت کرتا ہے، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے وہ ایتا پہلا جو تھا زکوٰۃ سے علاوہ تھا۔ والموفون بعہدہم، جو کسی سے عہد کر لیا اس کو پورا کرتے ہیں۔ اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اگر کوئی آفت آ پڑی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی خوف لاحق ہو گیا، کوئی دشمن سے ٹکراؤ ہو گیا، تو وہ ڈٹ جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، بے صبری نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے، اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ایمان میں سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم ساتھیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، چار چیزیں مانگی ہیں، پوری زندگی کو حاوی ہیں چاروں چیزیں۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، والتقی، اور تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق دے،
والعفاف پاک دامنی عطا فرما، میرے اہل میں، میرے مال میں، میرے بچوں میں عفاف پاک دامنی دے، والغنا اور تیری مخلوق سے بے نیازی عطا کر، میں کسی کا محتاج نہ بنوں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا۔ بھائیو یہ دعا یاد کر لو، اللہ سے مانگا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔